اگر آپ ویوز وائز بھی دیکھیں نا یہ ویڈیوز، تو وہ والی ویڈیو جو آخری والی ہوتی ہے نا، جب ڈے آف ججمنٹ آتا ہے اور جب ہم سب کو اپنے اپنے مطلب سنز کے لیے جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے، وہ والا پارٹ ہم سننا نہیں چاہتے. ہم وہ بیوٹیفل مسایا والی سٹوری سننا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی یہ بلیف ہے کہ دیکھیں یہ ہم گارنٹی نہیں کر سکتے کہ اس سٹوری میں کیا ہوگا، لیکن یہ والی سٹوری تو سچ ہے. از دیٹ واٹ یو مین؟ از دیٹ دا ریئل میسیج دیٹ وی نیڈ ٹو گیٹ اکراس؟ کہ یار دیکھو اپنا جو کہہ لیں، جس طرح میں پڑھ رہا تھا جہاد کے بارے میں ایک دفعہ، اور اس میں لکھا ہوتا ہے ایک انر جہاد ہوتی ہے. آئی فاؤنڈ دیٹ ریئلی انٹرسٹنگ، کیونکہ اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا. ایکسٹرنل کی تو بہت باتیں ہوئی ہیں جی، پازیٹیو اور نیگیٹو. ویسٹ نے تو اب اس کو نیگیٹو بھی کر دیا، ہم نے اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو جیسے آپ نے دیکھنا ہے. لیکن انٹرنل ہم کبھی کسی چیز کی نہیں بات کرتے. اینڈ از دیٹ ریئلی واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے ود دس؟ دیکھیں یہ اس بارے میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خطرناک حدیث یاد آ گئی. اور یہ خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز یہ بہت باریکی میں جا کے چیزوں کو سوچنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنگ کے بعد، ایک غزوہ کے بعد صحابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا تھا فلاں ابن فلاں ہماری سائڈ سے کتنے جوش و جذبے سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نیچے کیا اور کہا کہ وہ جہنم میں ہے. صحابی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جہنم میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ غزوے میں لڑتے ہوئے وہ ابھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس وجہ سے وہ لڑ رہے تھے وہ اللہ کے دین کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ ان کی بہادری اور جانفشانی لوگوں پہ واضح ہو سکے اور ان کا گروہ جو ہے وہ غلبہ پا سکے. تو آپ دیکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ ریزن غلط ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آخرت، قیامت، ججمنٹ ڈے کے سائنس، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بس وہ جو سٹوریز سن کے خوشی ہوتی ہے؟ ایونجرز بھی دیکھ کے دیکھیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے. بالکل، کوئی بھی اس طرح کی ایکشن جو اینڈ میں سارے کھٹے ہو کے جیت جاتے ہیں تو اس طرح ہوگا. کیا ہم اس لیے سن رہے ہیں؟ خود سے پوچھیں کہ ان سٹوریز میں میرے گروہ کی جیت ہے، میرے لوگوں کی فتح ہے، تو اس لیے میں بڑا خوش ہوتا ہوں. کیا ہم اس لیے سن رہے ہیں؟ اور اس کو گیج کرنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ کہ ہم جو یہ چیزیں سن رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے ریزن صحیح ہیں یا غلط ہیں. آپ خود تجزیہ کریں اپنا کہ جو قیامت کی باتیں، اینڈ ٹائمز کی باتیں یہ سن رہے ہیں، بہت انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں، زندگی میں کیا امپیکٹ ہوا ان چیزوں کا؟ کیا آپ نے زندگی میں اپنی لائف کو ان اکارڈنس کیا ہے ود واٹ اللہ تعالیٰ وانٹس؟ اس ججمنٹ ڈے کے جو تقاضے ہیں جس کے ہم سائنس ڈسکس کر رہے ہیں، آخری زمانہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے تحت آپ اپنی زندگی میں چینجز لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے؟ کیا آپ کی دینی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، فرائض پورے ہو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق خالص ہے، کہیں شرک کا شکار تو نہیں، عبادتیں پوری ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا رویہ، آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ، آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، بیگم یا ہسبینڈ کے ساتھ کیا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ کیونکہ آپ سے نے کہا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. پھر نیبرز کے ساتھ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کیا آپ کو یہ ساری باتیں اس ڈائریکشن میں آپ کو سوچ لے کے جا رہی ہیں؟ کیا آپ کو ارجنسی فیل ہو رہی ہے کہ یار یہ تو قیامت اور آخری زمانے کی باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں، یار میں اپنی زندگی کو چینج کروں، بھائی کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اگر آپ کو یہ ارجنسی فیل نہیں ہو رہی اور آپ اس کے بعد تسلی سے جا کے اپنے کام زندگی ویسی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو انٹرسٹ تھا اس کا ریزن ٹھیک نہیں ہے. وہ صرف دیو مالائیں سننے کا ریزن ہے، اپنے گروہ کی جیت کا پیشن آپ کو جو ہے چیزیں سنا رہا ہے. ریزنز اپنے ٹھیک کر لیں، ورنہ یہ نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو رد کر دیں، آپ کے پیچھے ریزن ہی ٹھیک نہیں تھے. سو اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ قیامت ایک بہت ہولناک واقعہ ہے. اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتانے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کے تحت چیزیں سنو. کیا مقصد ہے؟ شروع میں بتایا تھا کہ اس زمانے کے لوگوں کو اطمینان قلب ہو جائے، جو آج ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ کتنی اسپیسیفک تھیں، وہ کیسے حرف بہ حرف اسی زمانے میں پوری ہوئی ہیں. وہ نوسٹراڈامس ٹائپ نشانیاں نہیں تھیں جو جنرلائزڈ ہوں، کتنی اسپیسیفک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کہ اس زمانے کے لوگوں کو اطمینان قلب ہو، وہ کہیں کہ یار یہ تو بات صحیح ہے بالکل. اور دوسری چیز کیا کہ اس زمانے کے لوگ اس دور کے فتنوں سے بچ سکیں. میں ایک آخری 1 منٹ لوں کہ اس دور کے فتنے کیا ہیں. نمبر 1 ڈس انفارمیشن. مسیح الدجال کے آنے سے پہلے ایج آف ڈسیپشن ہوگی نا. آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، اتنی ڈس انفارمیشن ہے.
اتنی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں, کلیمز ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی آپ سارا کچھ چھوڑ دیں. انڈیا پاکستان کی بھی جنگ ہوئی ہے, بالکل. آپ دیکھیں دونوں سائڈوں سے کیا کیا کلیمز آئے. خیر انڈیا نے تو اس میں گولڈ میڈل لیا ماشاء اللہ ڈس انفارمیشن میں, لیکن پاکستان میں بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے کم از کم برونز میڈل تو لیا اس معاملے میں. تو ڈس انفارمیشن سے اپنے آپ کو بچائیں. ہر چیز کی آخری حد تک تحقیق کریں اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے. دوسری چیز, ہر غلط طریقے سے پیسہ کمانا آسان ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جھوٹ بول کے, ڈسیو کر کے, غلط, اب یوٹیوب چینلز دیکھ لیں, آدھے سے زیادہ پتہ نہیں تصویر کیا لگائی ہوتی ہے, ہیڈ لائن اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. فحاشی کے ذریعے پیسہ کمانا, آپ کو پتہ ہے وہ کبھی ریسنٹلی کیس آیا تھا کہ ایک پاکستانی خاتون تھیں, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھیں, انہوں نے پی ایچ ڈی چھوڑ کے وہ ویب سائٹ, ایک فحش ویب سائٹ پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیا اور وہاں پہ ویڈیوز اور تصویریں لگاتی ہیں, اور وہ پتہ نہیں کتنے $1000 جو ہے وہ ہفتے کا کما رہی ہوتی ہیں وہاں سے. سو 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانا بہت آسان ہوتا جا رہا ہے, حلال طریقے سے پیسہ کمانا بالکل مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا, حرام طریقے سے پیسہ کمانا, اسمگلنگ, 2 نمبری, ملاوٹ, جھوٹ بولنا, اسی طرح فحاشی بہت آسان ہوتا جا رہا ہے. حلال طریقے سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. دین کی جو اصل نالج ہے, دین کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو پیوریفائی کر کے, قد افلح من تزکا, کہ آپ کی پرسنالٹی کو پیوریفائی کر کے اس قابل بنایا جائے کہ آپ جنت میں پہنچ سکیں. آپ کو اس قابل بنایا جائے, آپ کی شخصیت کو پیوریفائی کر کے, اخلاق کو پیوریفائی کر کے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس اہل سمجھیں کہ اس آدمی کو میں نے اپنی جنت میں بسانا ہے. یہ پورے دن کا مقصد ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بہت کم لوگ بیان کر رہے ہیں. جو لوگ بات کر رہے ہیں, چاہے ہم جیسے عام مسلمان ہوں یا چاہے بڑے بڑے اسکالرز ہوں, وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں جن کا میری جنت و دوزخ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس بارے میں کیئرفل ہو جائیں, کیونکہ ایک نشانی آپ سے یہ بھی بتائی تھی کہ نالج اٹھا لی جائے گی. بولنے والے بہت زیادہ ہوں گے, لیکن ان میں سے صحیح بات بہت کم کر رہے ہوں گے لوگ. صرف ان چیزوں پہ فوکس کریں جو آپ کے جنت میں پہنچنے کے لیے اسینشل ہیں. اب وہ زمانہ آ گیا, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. اتنی کنفیوژن ہے, اتنے فتنے موجود ہیں کہ اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے مارے جائیں گے. اسٹک ٹو دا بیسکس, اسٹک ٹو جو بہت کلیئر باتیں ہیں, اور اپنا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھیں کہ بھائی میں نے جنت میں پہنچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہسٹری ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. اب دیکھیں نا کیا ڈبیٹیں ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو خلیفہ کیوں بنایا, اس کو خلیفہ کیوں بنایا, اس اور اس جنگ میں کون ٹھیک تھا. لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. کبھی نوٹس کیا آپ نے؟ جی, یہ بڑے بڑے لوگ, فلانی پرسنالٹی ٹھیک تھی, فلانی ٹھیک تھی. آپ پلیز جنت میں پہنچ کے, جنت میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے کہنا یا اللہ مجھے ریوائنڈ کر کے دکھا دیں کہ کون کیا کر رہا تھا. ٹھیک ہے, دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت کی صورت میں دین دے کے دنیا سے رخصت ہو گئے. اس پہ فوکس کریں, اپنے ہدف کو کلیئر رکھیں. پلیز پلیز ان فتنوں سے بچیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد یہ تھا آخری زمانے کی نشانیاں بتانے کا کہ جہاں اطمینان قلب ہو وہاں پہ اس دور کے فتنوں سے اللہ کا واسطہ بچیں. دنیا میں نیوے نیوے ہو کے بس نکل جائیں کسی طریقے سے. یہ 60-70 سال کی زندگی, جنت میں پہنچ کے پھر اپنے ڈیٹیلز والے شوق پورے کر لینا.